اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دو بندے لائے جائیں گے۔ بڑے عجیب واقعہ ہے ان دو بندوں کا۔ جب ایک شخص لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میرے بندے تو نے دنیا کے اندر کیا کیا کیا؟ وہ بندہ ساری چیزیں بتائے گا، لیکن اس کے سارے کام دنیاوی ہوں گے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے تو نے میرے لیے وقت نہیں نکالا؟ وہ طرح طرح کے بہانے بنائے گا، میرے مالک یہ مسئلہ تھا، یہ مسائل تھے، یہ کچھ تھا، اور آخر کے اندر وہ کہے گا مالک میری اولاد تھی، میں ان کے ہاتھوں مجبور تھا، میں چاہتا تھا کہ میری اولاد ہمیشہ سکون سے رہے، بچپن کے اندر میں نے محنت کی، ان کو اچھا کھلایا پلایا، پھر بڑے ہو کر ان کی میں نے خوشیاں دیکھی، پھر میں نے ان کے لیے کچھ ایسے بقایا رکھا دنیا کے اندر تاکہ میرے جانے کے بعد یہ بڑی خوبصورت زندگی گزار سکے۔ گویا اس نے یہ کہا کہ مالک میں نے ساری زندگی اولاد کے لیے وقف کی تاکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کسی کی محتاج نہ رہے، اچھی زندگی گزار سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے لیے تو نے بڑی دولت چھوڑ دی، تو نے بڑا کچھ کیا جن کے لیے، اور آج تو میری برگاہ میں یہ سوچ کر آیا ہے کہ وہاں پیچھے میری اولاد خوش ہوگی، اس اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہے گا ہاں مالک کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دے گا، اسے اپنی اولاد دنیا کے اندر نظر آئے گی، لیکن وہ انتہائی غربت کے اندر ہوگی، فقر و فاقہ کے اندر ہوگی، بڑی مشکل سے زندگی گزاری ہوگی، اس وقت وہ تڑپ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے دنیا کے اندر میں نے تجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا، تو نے میری عبادت کرنی تھی، مجھ پر توکل کرنا تھا، جب تجھے کھلا سکتا ہوں تیری اولاد کو بھی کھلا سکتا تھا، تو نے توکل سے ہٹ کر معاملہ کیا، اور دیکھ میں نے تیری اولاد کو مفلسی کے اندر ڈال دیا ہے، اور تیری اولاد بھی تیری طرح یہی کام کر رہی ہے۔ پھر دوسرے شخص کو رب کی بارگاہ کے اندر لایا جائے گا، وہ جب پہنچے گا پوچھے گا مالک تو نے کیا کیا؟ کہا مالک میں نے ساری زندگی تیری رضا کے لیے گزار دی۔ کہا تو نے دنیا کے لیے کچھ نہ کیا؟ کہا مالک دنیا کا رزق کا ذمہ تو نے اپنے ذمہ لیا تھا، اور عبادت کا ذمہ وہ میرے ذمہ تھا، میں نے اپنا ذمہ ادا کیا، مالک تو نے اپنا ذمہ ادا کر دیا۔ میرے ذمہ کے اندر پھر بھی کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی، مالک تیرے کے ذمہ کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ کہا تو نے اولاد کے ہاتھ تو اچھے گزارے، لیکن مرنے کے پہلے تجھے خیال نہ آیا کچھ اولاد کے لیے کر دوں تاکہ مرنے کے بعد یہ آسان زندگی گزارے۔ کہا مالک دل میں خواہش آتی تھی، لیکن بس اس سوچ کے بعد خواہش ختم ہو جاتی کہ تو نے کہا تھا کہ تیرا ذمہ میرے ذمہ پہ رہا، اور تیری اولاد کا رزق بھی میرے ذمہ ہے، مالک میں نے تیرے ذمہ چھوڑ دیے۔ کہا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مالک کیوں نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندگی گزاری ہے۔ اللہ پردے ہٹائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے اولاد کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی خوشیوں کے اندر زندگی گزاری ہوگی، اور اس کے اولاد بھی اسی طرح نیکی کے اندر زندگی گزاری ہوگی۔ کہا تو نے مجھ پر توکل کیا، تو نے اولاد کو میرے توکل پر چھوڑا، دیکھ میں نے ان کی دنیا میں سوار دی، میں نے آخرت بھی سوار دی ہے۔ صاحب آج ہم اپنی زندگی اپنی اولاد کے لیے برباد کر رہے ہیں نا، مالک کہتا ہے کبھی ایسا نہ کرنا، تیرے مرنے کے بعد یہ تو تیرے لیے ہاتھ پہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہاں اگر تو نے ان کو میرے راستے پر لگا دیا، خود بھی مجھ پر توکل کرنے لگا، تو تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کو بھی آسان زندگی دوں گا، اور ایسی اولاد دوں گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیری بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے گی، وہ نیکی کا عمل کرے گی کیونکہ اس کے اندر تیری تربیت شامل ہوگی، اس لیے اس نیکی کے اندر تیرا اجر بھی رکھ دوں گا، اور تیرے جانے کے بعد تیری اولاد کو دنیا کی زندگی بھی آسانی علی عطا کر دوں گا، اور آخرت کی زندگی بھی تیری اولاد کو آسان عطا کر دوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پر لے کر آئیں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی کیسے عزت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اولاد کو بھی کیسے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر کیسی عظمت عطا فرمائے گا۔